بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ جو میرے نیو سبسکرائبر آئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور جس نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ آج کی سٹوری بہت اچھی ہے، دل کو چھو لینے والی ایک سٹوری ہے۔ تو چلیں جی آج شروع کر لیتے ہیں۔ گاؤں کے ایک سرسبز علاقے میں ایک محنتی کسان ریاض اپنی بیوی سلمیٰ اور 6 سالہ بیٹے عارف کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ سلمیٰ ایک محبت کرنے والی بیوی اور ماں تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے گھر کو سنوارتی اور اپنے شوہر اور بیٹے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، لیکن زندگی کے راستے ہمیشہ سیدھے نہیں ہوتے، اور سلمیٰ ایک دن شدید بیمار ہو کر چل بسی۔ ریاض اور عارف کی زندگی میں خوشیوں کا سورج غروب ہو گیا۔ سلمیٰ کی وفات کے چند مہینے بعد رشتہ داروں کے دباؤ اور عارف کے بہتر مستقبل کے خیال سے ریاض نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے زینب نامی عورت سے شادی کی جو ایک قریبی گاؤں سے تھی۔ زینب خوبصورت اور چالاک تھی، لیکن اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا غرور اور سختی تھی جو جلد ہی سب پر عیاں ہونے لگی۔ شروع میں زینب نے ریاض کے سامنے اچھے رویے کا مظاہرہ کیا۔ وہ عارف کا خاص خیال رکھتی اور گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتی، لیکن جیسے ہی اس نے محسوس کیا ریاض اس پر بھروسہ کرنے لگا ہے، اس نے اپنا اصلی چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ زینب عارف سے نفرت کرتی تھی اور اسے اپنی راہ کا کانٹا سمجھتی تھی۔ وہ اسے ہر وقت ڈانٹتی، جھڑکتی اور چھوٹے چھوٹے کاموں پر سخت سزائیں دیتی۔ عارف جو پہلے اپنی ماں کی محبت میں پلا بڑھا تھا، اب ایک ایسی دنیا میں قید تھا جہاں اس کی سوتیلی ماں نے اسے کسی کام کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس سے جھاڑو لگواتی، پانی بھرے برتن بھرنے بھیجتی، اور اگر کوئی کام ذرا بھی دیر سے ہوتا تو اسے کھانے سے بھی محروم کر دیتی۔ عارف اکثر اپنی ماں کی یاد میں چپکے چپکے روتا اور دعا کرتا کہ اس کی زندگی پھر سے خوشیوں سے بھر جائے۔ ریاض اپنی کھیتی باڑی میں اتنا مصروف رہتا کہ اسے عارف کی تکلیف کا اندازہ ہی نہ ہوتا۔ زینب اس کے سامنے ایک فرمانبردار بیوی کا کردار ادا کرتی اور عارف کے مسائل کو چھپا لیتی۔ جب بھی عارف اپنے باپ کو کچھ بتانے کی کوشش کی، زینب اسے ڈرا دھمکا کر خاموش کرا دیتی۔ ایک دن ریاض گاؤں سے جلدی واپس آیا اور اس نے زینب کو عارف پر چیختے اور اس کے ہاتھ سے روٹی چھینتے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر ریاض کو شدید صدمہ ہوا۔ اس نے پہلی بار عارف کے چہرے کی اداسی کو محسوس کیا۔ اس دن ریاض نے عارف سے اکیلے میں بات کی تو عارف نے اپنی تمام تکلیف بتا دی۔ ریاض نے زینب کو سختی سے تنبیہ کیا اور اسے واضح کر دیا کہ اگر وہ عارف کے ساتھ اپنا رویہ درست نہ کرے تو وہ اسے چھوڑ دے گا۔ زینب نے ابتدا میں معافی مانگ لی، لیکن اس کا رویہ زیادہ دنوں تک نہیں بدلا۔ آخر کار ریاض نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ریاض نے عارف کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا اور اس کے لیے ایک محبت بھرا ماحول فراہم کیا۔ عارف کی زندگی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی اور اس کی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ گاؤں والوں نے ریاض کے فیصلے کو سراہا اور عارف کو محبت اور حمایت کا فراہم کی۔ یہ کہانی اس بات کا سبق دیتی ہے کہ والدین کو بچوں کی زندگی میں ہر لمحہ موجود رہنا چاہیے تاکہ وہ ان کی تکلیف کو محسوس کر سکیں اور وقت پر درست فیصلے کر سکیں۔ تو آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ ایک سوتیلی ماں کی، اکثر سوتیلی ماں 99% سوتیلی مائیں اچھی نہیں ہوتی، کوئی 1% 2% ہی مائیں اچھی ہوتی ہیں سوتیلی جو ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ ملوں گی آپ سے دوبارہ ایک اور اچھی سٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ مجھے دیجیے اجازت اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔